اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باران رحمت جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اس بارش سے ایسی جو وبا ہم پر آ پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ اس بارش کے صدقے میں یہ وبا ختم کرے اور تمام بیماریاں، ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں قنوت، وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں: دعا سے پہلے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ مسجد میں داخل ہوتے اور اس سے نکلتے ہوئے پہلے درود شریف اور پھر مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی بعض خصوصیات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لہٰذا تم اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا، جبکہ قبر میں آپ کا جسد اطہر تو وہ سیدھا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ ناظرین میرا آج کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کر لینا ہے اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی تمام حاجات، تمام آپ کی خواہشات، آپ کے مقصد، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہ گزرے گا، یعنی کہ اگر آپ آج جمعہ کے دن یہ شروع کرتے ہیں تو اگلے جمعہ کے آنے تک آپ کا وہ مقصد
آپ کا پورا ہو جائے گا۔ کسی مشکل کے لیے آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ نے روزانہ ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ اسے ظہر کی نماز کے بعد شروع کرتے ہیں تو آپ نے روزانہ اسے ظہر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، اور اگر آپ عصر کے بعد شروع کرتے ہیں تو اسے عصر کے بعد، یعنی کہ آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے، اور اس وقت مقرر میں ہی روزانہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔